امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی کے نمائندے آج جب ایران سے ملیں گے تو ان کی امیدیں وہی ہوں گی جو پہلے تھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام، یورینیم کی افزودگی اور ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے۔ ایران جس پیغام کے ساتھ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے وہ واضح ہے۔ ایرانی عوام کی نظر میں ایران کے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ بیٹھیے اور ایٹمی ایران کے ساتھ تعاون کیجیے۔ دونوں فریقوں میں موجود خلا اس امید کو کمزور کر رہا ہے کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات سے ایران کے ایٹمی پروگرام پر مثبت نتائج حاصل ہو سکیں گے۔ اس خیال کا اظہار کیا پلاگ شیئرز فنڈ کے صدر جوزف سیرنسیونی نے۔ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ مایوس کن ہوگا۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں مل سکا کہ ایران P5+1 ممالک پر اعتبار کرتا ہے یا وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے جن کے ذریعے کوئی سمجھوتا ممکن ہو سکے۔ مگر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے تعلق رکھنے والے ایک اور ایٹمی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے 4 مرتبہ پابندیاں لگنے اور مزید کے ڈر کی وجہ سے ایران کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس سے پر امید ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اقدامات ہیں جن کے بعد لوگ مزید اقدامات کے لیے تقاضا کریں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ ہمیں اپنی امیدوں کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے اور بہتر کی امید کی جانی چاہیے۔ حالیہ وقتوں میں ایران نے مذاکرات کیے ہیں اور مستقبل میں مذاکرات کے لیے حامی بھی بھری ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایلیکس وٹانکا کہتے ہیں کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ایران کو نتیجہ خیز اقدامات کرنے چاہیے، اگر نہیں تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم مذاکرات کے ایک اور دور کے اعلان کی امید کر سکتے ہیں جو مثبت بات ہوگی۔ اگر منفی نتائج کی بات کی جائے تو مذاکرات ختم ہو سکتے ہیں اور شاید آنے والے وقت میں ایران پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ سیرنسیونی اور دیگر ناقدین کہتے ہیں کہ ایران ان مذاکرات کو مزید وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اپنے ایٹمی پروگرام اور شاید ایٹمی ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے۔ جیفری ینگ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔